وہ مردے بخشوانے والی کتاب بنا لیا ہے، سارا سال نہیں پڑھیں گے، کھولیں گے نہیں، وہ فوتگی ہو گئی، چلو جی قرآن پاک کھول لو جی، سپارے لے آؤ جی، حافظ لے آؤ، قاری لے آؤ۔ اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، ابا جس کا فوت ہوا ہے اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ اس کو قرآن آتا ہے نہ وہ پڑھتا ہے، یہ ہمارے جو مدرسے کے بچے ہیں ان بیچاروں کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ سوال ہے بالکل میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ قرآن پاک لینے آتے ہیں، اگر تو آپ چندہ دیتے ہیں ہمارے مدرسے کو کافی، پھر تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے جناب 100 قرآن لے جائیں، 50 لے جائیں، اور اگر آپ کچھ نہیں دیتے تو ہم کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں بھی کچھ نہیں ہے، فرق ہے کام۔ بھائی اصل وہ ہے جو اپنی زبان سے پڑھو، اصل وہ ہے جو خود عمل کرو، باقی یہ سب دکھلاوا ہے، دنیا داری ہے، خدا کے لیے کم از کم اپنے مرنے والوں کے ساتھ تو دھوکہ نہ کرو۔ کیوں جی سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے بات اپنے اوپر لے لی ہے، میں کسی مولوی کی نہیں کرتا، میں نے اپنے اوپر لے لی، مجھے کہہ لیں برا جتنا کہنا ہے، میری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، تو بھائی ہم تو دیکھیں گے سامی کیسی ہے، سامی کنٹرول کریں گے، باقی جائے جہنم میں۔ اگر آپ کو اپنے والد کا دکھ نہیں ہے، والدہ کا دکھ نہیں ہے، اپنے عزیز و اقارب کا دکھ نہیں ہے، تو یہ سارے کا سارا تماشا ہے۔ اکٹھے کر لیے جی 10,000 قرآن پاک، پڑھا 10 بھی نہیں ہوتے ہیں، کبھی 10 پارے پڑھ کر تو دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے۔ 1,00,000 کلمہ شریف مجھے ذرا 1,000 میرے سامنے بیٹھ کے پڑھ کر تو دکھائیں، پھر پتہ چلے آپ کو۔ تو بھائی یہ سارا ڈرامہ ہے، خدا کے لیے اپنے مرحومین کے ساتھ یہ دھوکہ نہ کریں۔ اللہ نے توفیق دی ہے، خود پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، ان کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ میں ایصال ثواب کا منکر نہیں ہوں، لیکن یہ جو دنیا داری مروجہ طریقہ ہے اس کی نفی کرتا ہوں کہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ آگے چلیں جی، اب روٹی پکا لی، کھانے کے لیے کون آیا؟ کروڑ پتی برادری، کروڑ پتی محلے کے چودھری ہیں، گاؤں کے چودھری، رشتہ دار۔ اب سوال ہے کہ ان کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ بولو بھائی، اب پتہ تو آپ کو بھی ہے، اب کھلا ان کو رہے ہو، اگر کوئی سمجھائے تو اس سے لڑائی کرتے ہو، لو جی آپ ایصال ثواب کے منکر ہے۔ نہیں بھائی، ہم تو ایصال ثواب کے منکر نہیں ہیں، ہم تو ترغیب دیتے ہیں، لیکن ان کو بھائی صدقہ خیرات نہیں لگتا۔ اگر آپ نے یہ کھلانا ہے تو غریبوں کو کھلاؤ، کسی یتیم کو دو، کسی بیوہ کو دو، کسی مدرسے میں دو۔ تو کہتے جی وہاں دیں گے تو ہماری ناک اونچی نہیں ہوگی، لوگ بلے بلے نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے نہیں کہ جناب یہ تو ابو کا بڑا وفادار تھا، ابے کے مرنے پہ اس نے بڑی دیگیں چڑھائیں، ابے کی جناب وہاں حور سے شادی ہوگی جنت میں، اور ولیمہ یہاں پیچھے اس نے پاکستان میں رکھا ہوا ہے۔ کیوں جی؟ تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ لوگ کیسے واہ واہ کریں گے؟ اب واہ واہ تو تبھی کریں گے نا جب واہ واہ کرنے والے آئیں، چتراہٹ آئے ہیں، امیر لوگ آئیں کاٹن پہنی ہوئی گاڑیوں سے، تڑاق تڑاق دروازے بند ہو رہے ہیں، چھڑ چھڑ کر کے آ کے بیٹھ رہے ہیں، اب تعریف تو یہ کریں گے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ سب دنیا داری ہے، خدا را مرنے والوں کے ساتھ تو دھوکہ نہ کرے۔ آپ کسی مسجد میں پیسے دے دیں، آپ کسی مدرسے میں پیسے دے دیں، آپ کسی بیوہ کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی بھی مستحق جگہ پہ پیسے لگا دیں، اس کا ثواب اس مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی؟ اپنے خاندان میں یہ بات کرو گے، لڑائی کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے، پیار محبت سے، سمجھ آ جائے فابیہ، نہیں تو خاموش ہو جائے بس۔ تو میرے محترم سامعین، قرآن اپنے سے محبت کرنے والے کو جنت میں لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ تمہیں ایک میراث دی ہے، یہ وراثت ہے تمہاری، قدر کرنا، یہ سامان بخشش ہے، یہ سامان نجات ہے، یہ دنیا میں تمہاری ترقی کا راز ہے، یہ دنیا میں تمہاری کامیابیوں کا راز ہے۔ فرمایا اس کے اندر امت مسلمہ کی کامیابیوں کے راز لکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا جب تک اس پہ عمل کرتے رہو گے پوری دنیا کے حکمران بنو گے، اور جب قرآن کی تلاوت چھوڑو گے، اس کے احکامات پہ عمل چھوڑو گے، فرمایا سب کچھ ہونے کے باوجود ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے اس کی تلاوت بھی چھوڑ دی۔ میں نے رمضان سے پہلے جمعے میں یہ بات کہی تھی، اپنے آپ کو فارغ کرو، رمضان کے لیے تیار کرو،
اور ایک ذہن بناؤ، میں نے اتنے قرآن رمضان میں تلاوت کرنے ہیں، 10 قرآن کرنے ہیں، 20 قرآن تلاوت کرنے ہیں، 5 قرآن پاک تلاوت کرنے ہیں، 1 سننا ہے، یہ معمول بناؤ۔ پھر تو آپ نے رمضان کی بہاروں سے لطف اٹھایا ہے، اور اگر آپ نے کچھ ہی نہیں کیا تو بھائی پھر بڑا خسارے کا سودا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے، مفہوم جس کا کہ قبرستان والے اگر ان کو زندہ کر دیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کوئی خواہش بتاؤ تو وہ کہیں گے ہمیں رمضان کا مہینہ دے دو، بس، اور دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، ایک رمضان کا مہینہ دے دو۔ اور ایک رمضان بھی اگر صحیح معنوں میں ہم نے عبادت کر لی تو انسان کی بخشش کا سامان ہو گیا، وہ بھی یہ تمنا کریں گے۔ اور آج ہمیں مفت میں نعمت ملی ہوئی ہے، کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، قبروں کے مہمان بن گئے، کتنے ہمارے ساتھ تھے آج دنیا میں نہیں ہیں، تو ہمیں اگر مہلت ملی ہے تو فائدہ اٹھاؤ۔ تو میرے محترم سامعین، میری آپ سے یہی گزارش ہے، روزے بھی رکھو، ہمت کر کے تراویح بھی پڑھو، اور قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ ہر روز میں نے اتنے سپارے تلاوت کرنے ہیں، ہر روز میں نے اتنا قرآن پاک پڑھنا ہے، دکان پہ بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، ذمہ دار ہو تو ذمہ دارے میں جہاں موقع ملے گا میں نے اتنے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، یہ معمول بناؤ، تاکہ یہ جو 15-17 دن ہیں آپ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ حق تعالی فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بطور میراث کے یہ کتاب عطا فرمائی ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ فرمایا ہم نے اپنے بندوں میں سے بندوں کو چنا، مخصوص سینوں کو چنا، اور پھر انہیں اپنی وراثت عطا فرمائی، یہ نعمت عطا فرمائی بطور میراث کے، ہم نے انہیں قرآن کریم عطا فرمایا۔ یہ وراثت ہے تمہاری، قدر کرنا اپنی وراثت کی، ضائع نہ کر دینا۔ اور قیامت کے دن فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول کہیں گے الہ العالمین میری امت نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ حضور شکایت کریں گے اللہ کے دربار میں، بتاؤ پھر ان کے لیے کوئی جائے پناہ ہے؟ آج ہم نے قرآن بھی چھوڑ دیا، قرآن والوں کو بھی چھوڑ دیا، جن کے سینوں میں قرآن ہے ان سے نفرت۔